منصور علی صاحب نے بہت پرجوشی کے ساتھ احتشام علی کا استقبال کیا تھا جو ان کی بیٹی افشا کے لیے آئے تھے۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے، میں بھی وہاں پر ہی موجود تھا شہریار کے ساتھ۔ شہریار کو احتشام ایک نظر بھی پسند نہیں آیا تھا۔ شہریار کی نیت بالکل صاف تھی۔ شہریار افشا کو اپنی بہن سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نمونے کے ساتھ اس کی کزن کی شادی ہو۔ وہ بہت عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا اور بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ شخص مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا۔ امریکہ سے آئے ہوئے احتشام علی صاحب کچھ زیادہ ہی ایڈوانس تھے۔ تبھی انہوں نے منصور علی صاحب سے کہا کہ افشا کو بلائیے، وہ کہاں پر ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈیڈی تو آ نہیں سکے، لیکن ڈیڈی نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں وہاں پر جا کر یہ سارے معاملات خود ہی طے کر لوں۔ تبھی منصور علی صاحب نے کہا جی بالکل، آج شام ڈنر پر آپ کی ملاقات افشا سے کروا دی جائے گی۔ تبھی وہ لوگ محو گفتگو ہو گئے اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ یہ سب لوگ بہت زیادہ اچھے تھے۔ شہریار بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ شہریار بالکل مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ میرا دوست ہے۔ میں اس کو اپنا مالک سمجھتا تھا کیونکہ وہ نواب منصور علی خان کا بھتیجا تھا اور میں اس کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن وہ مجھے ایسے ہی سمجھتا تھا جیسے میں اس کا دوست ہوں۔ تبھی شہریار یہ کہنے لگا اس بندر کو مزہ چکھانا ہی پڑے گا۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری اتنی نفیس، اتنی سلجھی ہوئی بہن اس کے حوالے کی جائے۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ دیکھو میں جو کچھ کر سکا میں کروں گا، لیکن شازل مجھے اس میں تمہاری مدد درکار ہوگی۔ دیکھو تم میرا ساتھ دو گے نا؟ تبھی میں نے شہریار کی طرف دیکھا اور کہا میں کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں جو کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی بات مانوں گا۔ تبھی شہریار نے یہ کہا لعنت بھیجو مالک اور ملازمت پر، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، تم میرے لیے میرے بھائی ہو، اس سے بڑھ کر میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ اور دوبارہ بالکل بھی یہ بات مت کرنا کہ تم میرے نوکر ہو یا میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے دوست ہو۔ میں اس کی اس بات سے بہت خوش ہوا۔ شہریار بہت ہی اچھے دل کا انسان تھا، اس کا دل بالکل صاف تھا، وہ جو بات کرتا تھا منہ پر کرتا تھا۔ تبھی شام ہو گئی، ہم لوگوں کو بھی اس جگہ پر بلایا گیا جہاں پر احتشام علی ڈنر کے لیے آئے تھے۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا، وہ ایک ہال روم تھا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حویلی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ پر لطف انداز سے اس کو سجایا گیا تھا۔ بالکل ایسے لگتی تھی جیسے کوئی شاہی محل ہو۔ ایک بہت بڑے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر طرح طرح کے کھانے تیار تھے، اور آج بھی احتشام علی صاحب بہت ہی مہنگے لباس میں اور بہت ہی گھٹیا ڈیزائن کے لباس میں موجود تھے اور بہت ہی عجیب شخصیت کے مالک لگ رہے تھے۔ ان کے پہناوے میں وہ چیز تھی ہی نہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ کوئی سلجھے انسان ہے۔ ان کے لباس سے، ان کے پہناوے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک حد درجہ چھچورے انسان ہے۔ تبھی وہ ہنس ہنس کر کہکے لگانے لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد افشا ڈائننگ روم میں آئی۔ افشا بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی پروقار شخصیت کی لڑکی تھی، بہت ہی زیادہ سنجیدہ لڑکی تھی۔ جیسے ہی وہ آئی تو احتشام علی صاحب پر لطف انداز میں ان کی طرف بڑھے اور آگے ہاتھ بڑھا کر یہ کہنے لگے ہیلو۔ سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ افشا نے بہت زیادہ نفرت بھری نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنے والد صاحب کی طرف جا کر بیٹھنے لگی۔ احتشام علی کو بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوئی، لیکن وہ ایک نمبر کے ڈھیٹ انسان تھے۔ اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے ہنسنا شروع کر دیا اور خود ہی چیئر گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور افشا سے یہ کہنے لگے جس تہذیب سے میں آیا ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، وہاں پر یہ باتیں معمولی سمجھی جاتی ہیں، لیکن شاید آپ مشرقی لڑکی ہیں اس لیے برا مان گئی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کنفیوز کروں۔ افشا کو وہ شخص ایک نظر بھی نہیں بھا رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہی تھی، وہ بہت زیادہ مجبور تھی۔ اور ادھر شہریار بہت زیادہ غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس امریکن بندر کو مزہ چکھا دے۔ تبھی منصور علی صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈنر شروع کرنا چاہیے۔ تو احتشام نے کہا جی بالکل، مجھے تو بہت سخت بھوک لگی ہے، ہم کب سے افشا کا انتظار کر رہے تھے، اب تو افشا بھی آ چکی ہیں تو ہمیں ڈنر شروع کرنا چاہیے۔ تبھی باتوں باتوں میں احتشام علی نے یہ کہا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیڈی نہیں آ سکے، لیکن ساری ذمہ داری انہوں نے مجھ پر ہی دی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے یہ جو حویلی بنائی ہے یہ پرانی طرز و طور کی ہے، افشا کے ساتھ شادی کے بعد یہ حویلی تو ہماری ہی ہوگی، اور ہاں ہم آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے کچھ ٹھکانہ دے دیں گے۔ منصور علی خان صاحب اس کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے۔ ادھر شہریار کی حالت خراب ہو رہی تھی اور افشا کو بھی بہت سا غصہ آ رہا تھا کہ یہ کس قدر لالچی انسان ہے، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حویلی اس کو جہیز میں مل جائے گی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آئی اور کھانا کھائے بنا وہاں سے باہر نکل گئی۔ تبھی شہریار نے دوسری دفعہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے
تبھی احتشام نے دوسری دفعہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ کہا کہ مشرقی لڑکیوں کی یہی بات ہے، وہ شرما کر اٹھ جاتی ہیں۔ لگتا ہے افشاں بھی شرما گئی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بعد میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ نواب علی صاحب کو بھی بہت زیادہ تعجب تھا کہ کس قدر عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے یہ شخص، اس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی تو رشتہ بھی طے نہیں ہوا، اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ حویلی اس کے نام لگا دی جائے گی۔ سب بہت زیادہ حیران تھے۔ شہریار مجھے لے کر باہر آ گیا۔ شہریار کو بہت سا غصہ آیا تھا۔ شہریار نے یہ کہا، شازل میری بات سنو، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اس بندر کو مزہ چکھانا ہی پڑے گا، اس کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ابھی تو رشتے کی بات بھی نہیں ہوئی اور یہ حویلی کو ہتھیانے کی بات کر رہا ہے، یہ اس حویلی کو اپنی جائیداد سمجھ رہا ہے۔ تبھی میں نے شہریار سے یہ پوچھا، دیکھو شہریار، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، منصور علی خان صاحب اچھے خاصے سلجھے اور پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کو زندگی کا تجربہ ہے، پھر وہ اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ہاتھوں کیوں برباد کروانا چاہتے ہیں جو صرف ایک لالچ کا پجاری ہے؟ تبھی شہریار نے یہ کہا، تم نہیں جانتے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں نے شہریار سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ شہریار بولا، نہیں یار، تم میرے بھائی ہو، اس گھر کا فرد ہو، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، تم بہت اچھے انسان ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ جو نواب علی صاحب ہیں، انہوں نے احتشام کے والد صاحب کے ساتھ بزنس کیا تھا جس میں ان کو بہت زیادہ لاس ہوا اور یہ بہت زیادہ قرض کا شکار ہو گئے۔ اگر یہ اپنا قرض اتارنے کے لیے اس حویلی کو بیچ بھی دیں تبھی وہ قرض پورا نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں اگر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو وہ قرض ختم ہو جائے گا، لیکن احتشام اور اس کے باپ کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم اس کی بیٹی کا رشتہ بھی لے لیں گے اور ان کی ساری جائیداد پر قبضہ بھی کر لیں گے۔ اسی لیے منصور علی خان صاحب بہت مجبور ہیں اور اپنی مجبوری کی بھیٹ اپنی بیٹی کو چڑھا رہے ہیں۔ تبھی میں نے شہریار سے یہ کہا، یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح سے تو افشاں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دیکھو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، تو میری بہت عزت کرتے ہو، لیکن جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ طور طریقے سے ہونا چاہیے۔ تبھی شہریار نے مجھے یہ کہا کہ بس مجھے تمہاری مدد چاہیے، تم دیکھو تو صحیح، میں پوری کوشش کروں گا کہ کس طرح سے اپنی کزن کو اس درندے سے بچا سکوں۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح سب نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ منصور علی خان صاحب ساتھ نہیں جا سکے، تبھی 3 گاڑیاں تیار ہو گئیں۔ احتشام علی کے ساتھ جو 3 نمونے آئے تھے وہ لینڈ کروزر کے پاس ہی کھڑے تھے۔ احتشام علی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید افشاں ان کے ساتھ جائیں گی۔ 2 گاڑیاں شہریار نے تیار کی ہوئی تھیں، ایک گاڑی شہریار نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ تبھی افشاں اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ، جو کہ اس کی رشتہ دار بھی تھیں، جن کا نام سیما، انیلا اور کنول تھا، وہ بھی افشاں کے ساتھ تھیں۔ یہ تینوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ خوش اخلاق تھیں، انہوں نے بہت سی شرارتیں میرے ساتھ کی تھیں ٹرین میں بھی، اور میں ان کو اگنور کر گیا۔ تبھی ابھی احتشام علی صاحب انتظار ہی کر رہے تھے کہ تینوں لڑکیاں دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں اور شہریار جا کر احتشام علی صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ احتشام علی نے یہ کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ جگہ تو افشاں کی تھی۔ تبھی شہریار نے یہ کہا کہ نہیں بھائی جان، وہ اپنی گاڑی میں ہی جائیں گی۔ اب شہریار نے مجھے آنکھ ماری کہ دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ شہریار نے بہت زور زور سے لینڈ کروزر کو بہت جمپ دیے، اتنے جمپ دیے کہ بار بار احتشام علی بونٹ پر جا کر لگتے تھے اور پیچھے بیٹھے تینوں لنگور بھی بری طرح سے ان کے اوپر اچھل اچھل کے گر رہے تھے۔ احتشام علی کو بہت غصہ آ رہا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا تمہیں گاڑی نہیں چلانی آتی، تم نے تو میری ہڈی پسلی ایک کر دی ہے۔ شہریار نے یہ کہا کہ سوری بھائی، یہ جو راستہ ہے یہ پہاڑی راستہ ہے، یہاں پر ایسے ہی راستے ہوتے ہیں۔ بالآخر ہم لوگ ایک بہت ہی خوبصورت جھیل کے کنارے پہنچے۔ جیسے ہی احتشام علی گاڑی سے باہر نکلے، ان کا سر ایسے چکرا رہا تھا جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، ان کو اتنے جمپس لگے تھے کہ ان کا برا حال ہو گیا تھا، جبکہ باقی لڑکیاں سب ٹھیک تھیں اور گھر کے کچھ ملازمین بھی ساتھ تھے۔ افشاں کی حالت بہت زیادہ عجیب ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ کھل کر ہنسنا چاہتی تھی، وہ شہریار کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اس لنگور کو مزہ چکھا رہا ہے۔ تبھی وہ لوگ چلتے چلتے جھیل کے کنارے پر چلے گئے۔ یہ ایک برفانی جھیل تھی جس کا پانی پگھلا ہوا تھا، ایک نیلے رنگ کی جھیل، اور آس پاس کا منظر بے حد حسین تھا۔ تبھی افشاں وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی اور احتشام علی بھی چلتے چلتے افشاں کے پاس چلے گئے۔ افشاں کو یہ کہنے لگے کہ بہت خوبصورت منظر ہے یہ۔ افشاں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، مانو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ افشاں کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو دھکا دے دے اسی جھیل میں۔
شہریار نے مجھے اشارہ کیا اور کہا آؤ شازل ذرا احتشام علی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ تبھی وہ تینوں لڑکیاں بھی ہنستی ہوئی شہریار کے پاس آئیں اور کہنے لگیں واہ شہریار بھیا بڑا مزہ چکھایا آپ نے تو اس بندر کو۔ سب ہنسنے لگے۔ تبھی ہم ان کے پاس پہنچے تو شہریار نے جان بوجھ کر احتشام علی کو یہ کہا آپ نے کبھی سوئمنگ کی ہے؟ جس پر اس نے کہا ہاں بالکل، سوئمنگ تو میرا شوق ہے، تو ہمیں بھی اس جھیل میں تیر کر دکھائے نا۔ جس پر افشاں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک برفانی جھیل ہے، اس کا پانی تو بہت ٹھنڈا ہوگا۔ اب جو احتشام علی صاحب تھے وہ ذرا شوخی میں آ گئے اور یہ کہنے لگے ہمیں ٹھنڈا پانی کچھ بھی نہیں کہتا۔ تبھی شہریار نے یہ کہا جی بالکل، یہ ہوئی نا نوجوان شیروں والی بات، ہمیں پتہ ہے آپ اس جھیل میں نہا سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ نہائیں گے لیکن پہلے آپ کودیں۔ میری حالت بہت زیادہ عجیب تھی، میں ہنسنا چاہ رہا تھا کہ یہ شہریار کس طرح سے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ بالآخر احتشام علی صاحب نے شوخی میں آ کر جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک برفانی جھیل تھی جس کے بعد ان کا جسم ٹھٹھرنے لگ گیا، ان کی حالت غیر ہو گئی، وہ چیخنے چلانے لگ گئے، ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سب لڑکیوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ جیسے کیسے کر کے ہم نے احتشام علی کو باہر نکالا، ان کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی جلد از جلد ان کا لباس تبدیل کیا گیا اور ان کو دوسری گاڑی میں گھر روانہ کر دیا گیا۔ افشاں بہت زیادہ ہنس رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ شہریار بھائی اب آپ کی شامت آ جائے گی، ابو آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جس پر میں نے یہ کہا کہ بہن میرا ساتھ ضرور دینا، میں تو اس لنگور سے تمہاری جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ بالآخر ہم لوگ بھی کافی زیادہ اس جھیل پر گھومے پھرے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ شاید احتشام علی صاحب کو نمونیا ہو گیا اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ منصور علی خان صاحب ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ سارے کام عجیب و غریب طرح سے ہو رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، میں نے کھانا کھایا اور اپنی رہائش گاہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ رات کافی پھیل چکی تھی، میں نے رات کا کھانا کھا لیا تھا۔ حسب معمول میں جیسے ہی اپنی آرام گاہ سے باہر نکلا تو مجھے وہاں پر افشاں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ تبھی میں افشاں کے پاس جانے ہی لگا تو اس نے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ بہت عجیب طرح سے اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو وہ یہ کہنے لگی آپ کا نام شازل ہے نا؟ میں نے کہا جی۔ تو وہ یہ کہنے لگی آپ یہاں پر ملازمت کے لیے آئے ہیں نا؟ میں نے کہا جی، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ وہ یہ کہنے لگی میں نے آپ کو کب بلایا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نے ٹرین میں مجھے کچھ کہا تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ اس نے یہ کہا کہ نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی نظریں بالکل اجنبی تھیں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میرے اوپر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کو کچھ بھی نہیں یاد تھا تو پھر مجھے یہاں پر لانے والی آخر یہ کون تھی؟ میرا تو یہاں پر رکنا بے فضول تھا، نہ تو مجھے کسی نوکری کی ضرورت تھی اور نہ ہی یہاں پر رہنے کی۔ میں تو صرف یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر افشاں مجھے یہاں پر کیوں لائی ہے۔ جیسے اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ تو مجھے جانتی بھی نہیں ہے تو میں نے اسے اجازت طلب کی اور میں وہاں سے واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اب میرے اوپر بہت زیادہ سوچوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آخر یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالآخر میں نے سوچا کہ میں غیاث علی سے بات کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا یہاں پر رکنا بے فضول تھا۔ میری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں اتنے اچھے لوگوں میں رہ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ بے شک سب اپنی جگہ پر بہت اچھے تھے۔ انہی سوچوں میں رات گزر گئی۔ اگلی صبح حسب معمول سارا دن کام چلتا رہا۔ غیاث علی صاحب نے مجھے کوئی کام دیے، وہ کام تو میں نے کر لیے کیونکہ وہ مجھے ایک ملازم ہی سمجھتے تھے۔ بہرحال بات رہی شہریار کی۔ شہریار بہت اچھا انسان تھا۔ شہریار میرے پاس آیا اور یہ کہنے لگا آؤ دوست اس کو مل کر آتے ہیں۔ میں نے کہا کس کو؟ تو وہ یہ کہنے لگا امریکن بندر کو مل کر آتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اس کی ابھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آؤ تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ تبھی ہم لوگ وہاں پر گئے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اسے بہت سا بخار تھا۔ اس کے آس پاس کافی ڈاکٹرز موجود تھے اور وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ احتشام علی کو بچا لیا جائے۔ تبھی ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ شہریار کے ساتھ میری کافی باتیں ہوتی رہیں، وہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ آج رات میں اپنی آرام گاہ میں بیٹھا تھا، تبھی ایک دم مجھے وہاں پر کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے کمرے کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، وہاں پر افشاں کھڑی تھی۔ افشاں کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ افشاں نے مجھے یہ کہا شازل جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، میری مدد کرو شازل، صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ دیکھو اس بریف کیس میں میرے پاس 50 لاکھ کی مالیت کا خزانہ ہے، زیورات ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ جو لڑکی کل تک مجھے جانتی تک نہیں تھی وہ آج اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا معاشرہ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں بالکل چپ تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی چلو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے، یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی، صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔
میں پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پتھر کا مجسمہ بن چکا ہوں. تبھی اس نے ایک زوردار کہکا مارا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے. اس نے یہ کہا کہ شازل تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں شعا ہوں، تمہاری شعا. دیکھو میں نے افشاں کا جسم لیا ہے، میری روح آزاد ہے. مجھے اتنی اذیتیں دی گئی ہیں کہ میری آنکھیں بھی مجھ سے چھین لی گئی ہیں. شازل پلیز تم چلو یہاں سے. میں تو تمہاری آزمائش لے رہی تھی. کیا کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تمہارا ایمان ڈگمگائے گا؟ کیا تمہاری محبت میں بے وفائی ہے؟ لیکن تم تو ثابت قدم رہے. تم نے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، یہاں تک کہ تم نے تو کوئی لفظ بھی نہیں نکالا. میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور تم جیسی محبت مجھ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. چلو شازل یہاں سے بھاگ چلتے ہیں. میں نے اس لڑکی کا جسم چرایا ہے. میں جب چاہوں جس کے جسم میں چاہوں جا سکتی ہوں. میری روح آزاد ہے. میں نے شعا سے یہ کہا شعا یہ تم ہو؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم نے بہت غلط کیا ہے اس لڑکی کا جسم لے کے. اس گھر کے میرے اوپر بہت سے احسانات ہیں. ایسا مت کرو. اس کی عزت کو داغدار مت کرو. یہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے. اگر اس کو یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو تم سوچتی ہو کیا ہوگا؟ نہیں شازل میں تمہیں چاہتی ہوں، تم میرے پاس آؤ، مجھے لے جاؤ. تبھی میں نے شعا کو سمجھایا نہیں شعا میں ایسا نہیں کر سکتا. میں ناظم ارسلان کی بہت عزت کرتا ہوں. میں جتنی محبت تم سے کرتا ہوں اتنی محبت ناظم ارسلان سے بھی کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے بہت سے خطروں سے بچایا ہے. میں ان کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیل نہیں سکتا. دیکھو شعا میں نے تم سے محبت ضرور کی ہے لیکن میری محبت پاکیزہ ہے. تمہیں کبھی بھی میں نے حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. اگر میں تمہیں افشاں کے جسم میں لے کر یہاں سے چلا جاؤں تو تب بھی ناظم ارسلان کے ساتھ غداری ہوگی. ناظم ارسلان کی عزت تار تار ہو جائے گی. بے شک تم آتش زادی ہو اور تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم جس کا چاہو اس کا جسم لے سکتی ہو، لیکن یہ غلط بات ہے. شعا تمہیں یہاں سے جانا ہوگا. شعا بار بار گڑ گڑا رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں تمہاری قربت چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. دیکھو اس کا جسم، یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے لیکن اس میں ہوں، احساسات میرے ہیں، محبت میری ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں شعا تم یہاں سے چلی جاؤ. میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، میری محبت پاک ہے. میں نے کبھی بھی تمہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کروں گا. ناظم ارسلان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں. میں ان کا سر جھکنے نہیں دے سکتا. تمہیں اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ کر جانا ہوگا. بالآخر وہ مان گئی اور اس کے جسم سے نکل گئی. افشاں بوجھل قدموں کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے. افشاں جیسے ہی گئی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. جب میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ گھبرا گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ شعا یہ کیسے کر سکتی ہے؟ شکر ہے افشاں کو کسی نے دیکھ نہیں لیا. اگر افشاں کو کوئی دیکھ لیتا تو ایک بار پھر میری بنی بنائی عزت ختم ہو جاتی. جیسے حسن کے خاندان سے میں ذلیل ہو کر نکلا تھا، لیکن وہ تو گجراج کا کیا دھرا تھا. اگلی صبح دوبارہ سے شہریار میرے پاس آیا. جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے تو سامنے سے افشاں چلتی ہوئی آ رہی تھی. افشاں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرمندگی تھی. وہ گردن جھکائے ہوئے تھی. شاید ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو رات والی کوئی بات یاد ہے، لیکن نہیں، وہ تو شعا آئی تھی. میرا ایک عجیب و غریب امتحان چل رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں یہاں سے کیسے جاؤں. بالآخر وہ دن بھی کچھ عجیب مصروفیات میں گزر گیا. میں وہاں سے جانا چاہتا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے کب جاؤں گا. پھر رات ہوئی اور میرے لیے کھانا آ گیا. کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں نے افشاں کو دیکھا. افشاں کالی چادر سر پہ اوڑھے ہوئے باہر کی طرف جا رہی تھی. مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ میرے کمرے کی طرف آج پھر آ رہی ہے. کیا پھر سے آج شعا نے اس کا جسم اختیار کر لیا ہے؟ جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ میری طرف نہیں آ رہی تھی بلکہ وہ حویلی کے بیرونی حصے کی طرف جا رہی تھی، جس طرف اس حویلی کا میوزیم بنایا گیا تھا. میں چھپتا چھپاتا اس کا پیچھا کرنے لگا. میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اتنی رات کو افشاں کہاں جا رہی ہے. افشاں نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی. وہاں پر بھی کچھ کوارٹرز بنے ہوئے تھے. وہ ان کوارٹرز کے پاس گئی اور ایک دروازے کے اوپر دستک دینے لگی. میں ایک بہت بڑے دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. میں افشاں سے صرف چند قدم ہی دور تھا. افشاں نے آواز دی صدام باہر آؤ. اب یہ کون تھا؟ یہ آواز سن کر میرا تو سر چکرا کر رہ گیا. آخر ایسے کون سے نئے کردار میرے سامنے آئیں گے؟ تبھی کمرے سے ایک لڑکا باہر نکلا. بہت ہی معمولی سا لباس پہنے ہوئے، چہرہ انتہائی خوبصورت تھا، بال بکھرے ہوئے تھے مانو کہ کوئی شہزادہ ہو. باہر نکلا اور افشاں سے یہ کہنے لگی صدام میرا ساتھ دو.
میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ لوگ مجھے بھیڑ چڑھانے لگے ہیں، ایک ایسے بھیڑیے کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں جو صرف اور صرف یہاں پر جائیداد کی لالچ میں آیا ہے۔ وہ میری زندگی برباد کر دے گا، میری مدد کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی صدام، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ تبھی صدام نے یہ کہا کہ نہیں افشاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے صدام سے یہ کہا کہ آؤ ہم اپنے اس برگد کے پیڑ کے نیچے چلتے ہیں جہاں سے ہماری محبت شروع ہوئی تھی۔ اب یہ صدام کون تھا؟ میرے اوپر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس لڑکے نے افشاں کا ہاتھ تھاما اور وہ سامنے لگے بہت بڑے قدیم برگد کے پیڑ کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی افشاں اس کو بار بار یہ کہہ رہی تھی، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے تمہیں میرے مرنے کی خبر ملے گی تم بھی خود کو مار لینا، پھر ہم لوگ ایک ہو جائیں گے۔ صدام بار بار افشاں سے یہ کہہ رہا تھا، نہیں افشاں ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا کوئی اقدام نہیں کرو گی، ہمیں صبر کرنا چاہیے، وقت ہمارا ساتھ دے گا۔ دیکھو میری حیثیت بہت معمولی ہے، میں بہت حقیر ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ مانگ سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمہارا ساتھ پا سکوں۔ تبھی افشاں بولی، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو؟ دیکھو تم میرے قابل ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہو۔ میرے باپ کی گئی حرکت کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، سارے نقصان انہوں نے کیے، سارے پیسے انہوں نے ضائع کیے، لیکن اس کی بھیٹ وہ مجھے چڑھا رہے ہیں، میرا سودا کیا جا رہا ہے۔ تم جانتے ہو نا سودے بازی میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان صرف اور صرف میرا ہوگا، وہ پیسوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی استعمال کرے گا، میری مدد کرو۔ دیکھو صدام مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ تبھی صدام نے یہ کہا، میں تمہیں اپنی قسم دیتا ہوں تم خودکشی نہیں کرو گی، ہمیں انتظار کرنا ہے، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ ابھی تم یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری پروقار شخصیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ تبھی افشاں نے صدام سے اجازت لی اور اس کا ہاتھ تھام کر پھر چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی، میں اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جب تک تم نہیں راضی ہوتے۔ افشاں وہاں سے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور صدام اپنے کمرے کی طرف، اور میں بالآخر وہاں پر کھڑا سب سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا معاشرہ ہے، یہاں پر کیسی کیسی پرسرار کہانیاں ہیں۔ افشاں جس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، جو کہ کل شعاع کو، جس کا جسم کل شعاع لے کر میرے سامنے آئی تھی، اور آج اس کی زندگی کی یہ حقیقت میرے سامنے کھلی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ کیا یہ کوئی نوکر تھا؟ بالآخر میرے اندر ایک تجسس جاگ گیا۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ صدام کون ہے اور یہاں پر کیا کرتا ہے۔ ان سوچوں میں گم میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے خدایا میری مدد کر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر کیسے کیسے سوچوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہر طرف محبت ایک معمہ بنی ہوئی ہے، کہیں ایک انسان اور ایک جن زادی کا ڈفرینس ہے، اور کہیں ذات برادری اور اونچ نیچ کا فرق ہے۔ انسان تو انسان ہے، محبت تو ہر انسان میں اللہ پیدا کرتا ہے، پھر یہ درجات کیوں بنائے گئے ہیں؟ انہی سوچوں میں مجھے نہیں پتا میری کب آنکھ لگ گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں تھیں۔ میں اٹھا، میں نے غسل کیا اور ناشتہ آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں جیسے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو شہریار آ گیا۔ شہریار بہت زیادہ خوش مزاج لڑکا تھا۔ شہریار نے مجھے یہ کہا، شاذل میاں کہاں غائب ہو، آؤ میرے ساتھ بات چیت کرو، تم سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، اور ہاں ایک اور بات تمہیں دوں، لنگور کی صحت اچھی ہو رہی ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ بہت ہی شرارتی لڑکا تھا، اس سے مل کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا تھا، وہ بہت زندہ دل انسان تھا۔ تبھی ہم لوگ بات کرتے کرتے ایک باغ کی طرف آ گئے۔ یہ باغ اسی طرف جاتا تھا جس طرف وہ کوارٹرز تھے جہاں پر برکت کا پیڑ تھا، اور رات کو میں نے افشاں کو دیکھا تھا۔ میرے اندر کا تجسس پھر زندہ ہو گیا۔ میں نے شہریار سے یہ کہا، آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر اس کو اس برگد کے پیڑ کے پاس لے کر آیا۔ جیسے ہی ہم لوگ برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھے، سامنے بالکل وہ کوارٹرز تھے، تو میں نے شہریار سے یہ پوچھا، شہریار یہ سامنے کون رہتا ہے، یہ سامنے کون سی جگہ ہے؟ تبھی وہ بولا، صدام۔ میں نے پوچھا، کون صدام؟ وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا، چھوڑو، لمبی داستان ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرا کوئی حق نہیں پوچھنے کا، میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا کہ یہاں پر کون رہتا ہے۔ شہریار بولا، لگتا ہے تم اس حصے میں پہلے نہیں آئے، اس طرف ہم لوگوں کی حویلی کا میوزیم ہے۔ میں نے شہریار سے یہ کہا کہ ہاں تم نے پہلے بتایا تھا کہ اس طرف ایک میوزیم ہے، لیکن یہاں پر ان کوارٹرز میں یہ صدام کون رہتا ہے؟ شہریار نے یہ کہا کہ اچھا اب تم سننا چاہتے ہو تو بتا ہی دیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹھ جاؤ، اگر سوال کیا ہے تو جواب لے کر جاؤ۔ صدام، میں بتاتا ہوں صدام کون ہے۔ تبھی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا
اس کمرے سے باہر نکلا، اس نے ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کون تھا؟ تو وہ بولا یہی ہے صدام۔ میں نے یہ کہا کہ اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی نوکر ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت اور نفیس انسان ہے۔ شہریار نے کہا نہیں، یہ نوکر نہیں ہے، یہ اس گھر کا بہت قریبی رشتہ ہے۔ میں نے یہ کہا کیا مطلب قریبی رشتہ ہے؟ تو تبھی شہریار نے یہ کہا کہ یہ نواب منصور علی خان کے بھائی کا بیٹا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی شہریار نے یہ کہا کہ اس کے جو باپ تھے وہ منصور علی خان کا چھوٹا بھائی تھا، نواب ریحان علی خان۔ انتہائی عیاش انسان تھے، ساری دولت جائیداد پیسہ انہوں نے عیاشی میں اڑا دیا تھا۔ اس گھر کے چھوٹے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے بہت ہی لاڈلے تھے۔ جب ان کے باپ کی وفات ہوئی، یعنی افشاں کے دادا کی وفات ہوئی، تو ساری جائیداد اور ساری بھاگ دوڑ منصور علی خان کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن ریحان علی ابھی بھی ویسے ہی تھے، کوٹھوں پر جانا اور عیاشی کرنا، نشے کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ ہر کوئی ان سے تنگ آ گیا تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو وہ بہت پیارے تھے۔ تبھی ان کی ماں نے ان کی شادی کر دی، ایک بہت ہی سلجھے گھرانے کی لڑکی جس کا نام صبا بیگم تھا۔ صبا بیگم کے ساتھ شادی ہونے کے بعد اللہ نے ان کو صدام سے نواز دیا، لیکن ان کی حرکتیں پھر بھی نہیں سدھریں۔ بالآخر ایک دن ریحان علی خان نے اپنی بیوی صبا بیگم کو نشے کی حالت میں گولی مار دی، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ لوگ بھی اچھے خاصے نواب خاندان کے تھے۔ ان لوگوں نے صدام کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ ہم اسے نہیں رکھیں گے جس کے باپ نے ہماری بیٹی کو مار دیا۔ اور ادھر جو منصور علی خان تھے وہ بھی اب ریحان سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ بڑوں نے تو یہ مسئلہ طے کر لیا تھا، لیکن نوجوان خون کہاں سمجھتا ہے۔ بالآخر ایک دن اسٹیشن پر ریحان علی خان کی لاش ملی، جن کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ اب صدام کے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن دادی اماں ابھی بھی صدام سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھر صدام کو ایک نوکر کی حیثیت دے کر ان کوارٹرز تک محدود کر دیا گیا۔ بہت مشکل کے ساتھ دادی اماں کے سر پر ان کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ تب سے لے کر آج تک یہ ایک مجروح شخصیت کو لیے انہی کوارٹرز میں رہتے ہیں۔ یہ اس کوارٹر سے کبھی بھی باہر نہیں آئے، کیونکہ منصور علی خان اس کو اپنی نظروں سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا باپ ویسا بیٹا، یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ جیسے میں نے یہ باتیں سنی، میرے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ افشاں کی محبت رائیگاں نہیں تھی۔ افشاں تو اپنے کزن سے ہی محبت کرتی تھی۔ شاید وہ یہ بات جانتی ہی نہیں تھی کہ جس کو وہ ایک نوکر یا حقیر سمجھ رہی ہے وہ کون تھا۔ برگت کے اس پیڑ سے جڑی ان کی محبت تھی، جس طرح سے میری اور شعا کی محبت تھی۔ بہت سے عجیب و غریب سوال میرے ذہن پر تھے۔ میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں صدام سے ملوں، آخر یہ کیسا انسان ہے۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ اس ساری کہانی میں اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا، وہ تو بالکل بے قصور تھا، پھر بھی اس کو سزا دی جا رہی تھی۔ اس سے اس خوبصورت زندگی کو جینے کا حق چھینا جا رہا تھا۔ وہ بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا، آخر کیوں اس کو ایک قیدی کی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ تبھی شہریار نے یہ کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں بار بار صدام اور افشاں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان کی زندگی کا اگلا رخ کیا ہوگا۔ آخر کیا افشاں خودکشی کر لے گی یا اس کی شادی احتشام سے کر دی جائے گی؟ اور دوسری طرف صدام، کیا چپ چاپ وہ یہ سب دیکھتا رہ جائے گا، جس کو نہ تو ماں باپ کا پیار نصیب ہوا اور نہ ہی اس اعلیٰ درجے کی حویلی میں جینے کا حق ملا؟ کیسے کیسے دنیا میں لوگ ہیں۔ میں تو صرف اپنی کہانی پر ہی رو رہا تھا۔ میرے تو سگے رشتوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، میرے بھائیوں نے میرے سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جس پر میرا بھی برابر کا حق تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں بالآخر یہاں پر کیوں ہوں؟ میرا یہاں پر رکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، میری زندگی تو کچھ اور ہی ہے۔ میں یہی باتیں سوچتا رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر جاؤں۔ تبھی میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کمال علی میرا ہاتھ تھامے ہوئے مجھے کہیں لے کر جا رہے ہیں اور میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ بالآخر ایک بہت بڑا عالیشان مہر آتا ہے جس کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب میں اس کے اندر جاتا ہوں تو امیر شاہ صاحب سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمال علی جب مجھے لے کر آتے ہیں تو امیر شاہ صاحب مجھے اشارہ کرتے ہیں ایک طرف بیٹھنے کا، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تبھی امیر علی شاہ صاحب مجھے یہ کہتے ہیں کہ شاہزل، تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اس شیطان کو ختم کرنا ہے، تمہیں چنا گیا ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، تمہیں بھی بالآخر کام کرنا ہے۔ صداقت سے اور صبر سے کام لو، تمہاری منزل بہت قریب ہے۔ تمہیں جو
ذمہ داری سونپی گئی ہے، تم اسے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ الجھنوں کا شکار مت کرو، تم بہت سے مرحلے طے کر چکے ہو، بس تھوڑے سے مرحلے رہ گئے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کا حکم اور اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہے، تم آگے بڑھو گے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی میری آنکھ کھل گئی۔ سورج کی کرنیں روشن دان کے رنگین شیشوں کے ساتھ شرارتیں کر رہی تھیں۔ وہاں میرے مالک، وہاں میرے معبود، مجھے ایک رات میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا کہ مجھے آخر آگے کیا کرنا تھا۔ ہاں، مجھے گجراج کے خلاف جنگ لڑنی تھی، جس کی شیطانی قوتوں سے تو میں بچ کر نکل آیا تھا۔ اب اس کو ختم کرنا ہی میرا مقصد تھا۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اٹھنا چاہیے، اٹھ کر باہر جانا چاہیے۔ آخر میں باہر جا کر دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے، اور پھر مجھے صدام سے بھی ملنا تھا۔ میں چلتا چلتا صدام کی طرف جانے لگا تو مجھے غیاث علی صاحب نے بلایا۔ میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے آج بھی مجھے کوئی ذمہ داری سونپی تھی۔ میں ان کاموں میں ایسا مصروف ہوا کہ میں صدام کو تو بھول ہی گیا کہ مجھے صدام سے بھی ملنے جانا تھا۔ خیر، میں دوبارہ ان کاموں میں لگ گیا۔ شام ہو گئی۔ جیسے میں کاموں سے فری ہوا تو شہریار آ گیا۔ شہریار نے یہ کہا، کیسے ہو شاذر؟ آج تو سارا دن تم سے ملنا ہی نہیں ہوا۔ دراصل تم بھی مصروف تھے اور میں بھی مصروف تھا۔ منظور علی خان صاحب آ گئے ہیں اور وہ امریکن لنگور اب بالکل تندرست ہو گیا ہے اور یہ فرمائش کر رہا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں یہاں پر ایک جشن منعقد کیا جائے۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دور ہم لوگوں نے دیکھا احتشام علی ہاتھ میں ایک خوبصورت سی اسٹک پکڑے ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے شہریار کو اشارہ کیا، وہ دیکھو۔ شہریار جیسے ہی اس کو دیکھتا تھا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ شہریار نے یہ کہا، یہ منحوس اس طرف کیا کرنے آ رہا ہے؟ دیکھو، ٹھیک ہوتے ساتھ ہی باہر نکل پڑا۔ تبھی چلتا چلتا احتشام علی ہمارے پاس آیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہم دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور یہ کہا، بھائی شہریار، تم نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جس پر شہریار نے یہ کہا، ارے نہیں بھائی صاحب، میں نے تو آپ کو روکا تھا، آپ ہی کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے تھے جو اس ندی میں کود پڑے، بالآخر آپ بچ گئے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی تھی۔ تبھی احتشام علی نے کہا کہ ہاں، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، بہت شکریہ جو تم نے میرے لیے دعا کی، تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ شہریار بہت شرارتی تھا۔ تبھی احتشام یہ کہنے لگا، ایک بات کا افسوس ہے، وہ جگہ انتہائی حسین تھی، میں وہاں پر بالکل بھی سیر و تفریح نہیں کر سکا۔ شہریار بولا، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کیا دوبارہ جانا چاہیں گے؟ احتشام علی نے یہ کہا کہ بڑے نہیں مانیں گے، میں تو بالکل جانا چاہتا ہوں، اب میں ایسی کوئی احمقانہ حرکت نہیں کروں گا۔ شہریار نے یہ کہا کہ یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، بڑوں کو میں منا لوں گا۔ تبھی وہ مسکرانے لگے۔ احتشام علی کے ساتھ کافی دیر باتیں ہوئیں۔ احتشام علی بھی واپس چلے گئے اور شہریار کو بھی کوئی کام تھا۔ میں بالآخر اپنی آرام گاہ میں واپس آیا۔ رات کا کھانا میں کھا چکا تھا۔ آج میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر صدام سے مل کر آؤں۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ تبھی میں اپنے کوارٹر سے باہر نکلا اور اس طرف چل پڑا۔ میں کافی بوجھل قدموں کے ساتھ اس طرف جا رہا تھا۔ جیسے میں نے برگد کے پیڑ کو کراس کیا اور میں صدام کے کوارٹر کے پاس پہنچا تو تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اندر زیرو کا بلب جل رہا ہے، ایک مدھم سی روشنی تھی۔ جیسے تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں اس میں سے جھانک کر دیکھتا، اس سے پہلے وہاں پر کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی کوئی لڑکی بیٹھی تھی اور اس کی آغوش میں سر رکھے ہوئے صدام لیٹا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میرے اوپر بجلی ٹوٹ پڑی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ اور پریشانی ہوئی۔ افشاں آج پھر بھی یہاں موجود ہے۔ افشاں کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ ایک باوقار لڑکی ہے، آخر وہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے؟ رات کے ان اندھیروں میں اس لڑکے سے ملنے آتی ہے اور آج اس کے اتنے قریب ہو کر بیٹھی ہے۔ اگر اس کو یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مجھے بہت نفرت ہو رہی تھی۔ مجھے صدام سے بھی کچھ نہیں لینا تھا اور افشاں کے لیے بھی میرے دل میں اب محض نفرت تھی۔ مجھے محبت صرف پاکیزہ پسند تھی۔ جب سے میری زندگی میں شعاع آئی تھی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی پاکیزہ محبت کرے، کسی کے دل میں بھی جسمانی قربت نہ ہو۔ لیکن ان دونوں کو اس طرح اتنے قریب دیکھ کر میرا سارا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ میں بہت غصے کے ساتھ جیسے ہی واپس پلٹا، ابھی میں اپنی آرام گاہ کی طرف آ ہی رہا تھا، اس کے بالکل سامنے ہی افشاں کا کمرہ تھا۔ میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ افشاں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ افشاں بالکل باہر بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اگر یہ افشاں ہے تو صدام کے پاس کون ہے؟ کیا صدام افشاں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی اور عورت موجود تھی جو اس کے اس حد تک قریب تھی؟ آخر وہ کس کی آغوش میں سر رکھے ہوئے لیٹا ہوا تھا؟ میں تو جیسے پاگل سا ہو رہا تھا۔ میرے اندر تو طیش آ رہی تھی۔ میں جس کو اتنا مظلوم سمجھ رہا تھا، میں جس کو اتنا معصوم سمجھ رہا تھا، آخر وہ کون تھا؟ وہ کیا تھا؟ میں بہت زیادہ الجھن کا شکار تھا۔
افشاں کی طرف جاؤں، اس کو یہ بتاؤں کہ صدام تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یا صدام کی طرف جاؤں اور اس سے یہ پوچھوں کہ تم افشاں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آخر یہ کیا معاشرہ ہے؟ لوگوں میں کس حد تک ہوس پرستی آ گئی ہے؟ اسی غصے میں، اسی طیش میں میں دوبارہ صدام کے کوارٹر کی طرف بڑھا اور تیز قدموں کے ساتھ اس کھڑکی کی جانب لپکا جہاں سے میں نے اس لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ جیسے میں نے دیکھا وہ عورت ابھی بھی وہیں پر موجود تھی۔ اب جو میں نے دیکھا وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ کوئی لڑکی نہیں تھی، یہ تو کوئی عمر رسیدہ عورت تھی، شاید اس کی عمر 80 کے قریب ہوگی۔ سفید بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جھریایا ہوا تھا اور وہ ایک بیٹے کی طرح صدام کا ماتھا چوم کر یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صدام بھی رو رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ میں نے ایک لمحے میں صدام اور افشاں کو بہت غلط سمجھ لیا تھا۔ اگر افشاں مجھے وہاں پر نہ دکھائی دیتی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے افشاں کو ایک گری ہوئی لڑکی سمجھتا۔ تبھی وہ بوڑھی خاتون بامشکل سہارے کے ساتھ اٹھی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ اب ان کا چہرہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اب معمہ یہ تھا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو صدام سے اتنی رات کو ملنے آئی اور اس کو اتنی تسلی دے رہی تھی۔ صدام نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ان کو رخصت کیا۔ میں شرمندگی کے مارے واپس آیا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ کس طرح انسان ایک سیکنڈ سے پہلے کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کر لیتا ہے جبکہ وہ حقیقت کو نہیں جانتا۔ میری آنکھوں نے جو منظر پہلے دیکھا تھا اس کے پس منظر تو میں افشاں کو ایک بہت ہی بری لڑکی سمجھنے لگا تھا اور صدام کے لیے میرے دل میں جو ہمدردی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا تو مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی محبت میں ہوس ہو۔ صدام بھی افشاں سے سچی محبت کرتا تھا، پاکیزہ محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بس اب یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ بوڑھی خاتون کون تھی جو صدام کے پاس اس وقت آئی تھی۔ اب مجھے یہ جاننے کے لیے اس کھوج میں نکلنا پڑے گا۔ آخر میں کیسے جان سکتا ہوں کہ وہ بوڑھی عورت کون ہوگی؟ اس معاملے میں میری مدد صرف اور صرف شہریار ہی کر سکتا ہے۔ لسنرز، اب آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے شازل یہاں سے نکلے گا جہاں پر اس کو شازل کہہ کر افشاں لے کر آئی تھی۔ کیا افشاں یہاں پر لانے والی بھی شعاع تھی جو افشاں کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی؟ کیونکہ افشاں تو شازل کو جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہ شازل یہاں سے کیسے نکلے گا آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی جن زادی ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ لسنرز، میری پوری کوشش ہے کہ میں 15 یا 14 ایپیسوڈ میں اس ناول کو کمپلیٹ کر دوں۔ جتنے بھی لوگ میرے اس ہارر اردو سینٹر کو وزٹ کر رہے ہیں اور جن زادی ناول سن رہے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور پریس کیا کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو فوراً ریسیو ہو جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ لوگوں کو یہ جن زادی ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔